حضرت حلیمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک یہودی راہب بیٹھا تھا، اس کے آس پاس حلقہ چل رہا تھا اور آپ میرے گود میں تھے، میں بھی جا کے بیٹھ گئی تاکہ اس کی باتیں سنوں جو اچھی اچھی باتیں نظر آ رہی ہے. تو بات کرتے کرتے اس کی نظر میرے گود میں پڑی تو اس نے میرے گود میں آپ کو دیکھ کر کہا یہ بتاؤ کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے یا یہ سرخ ڈورے ویسے ہی ان کی پیدائشی ہے؟ میں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی درد نہیں ہے بلکہ سرخ ڈورے ان کے پیدائشی ہیں. تو وہ ایک دم چیخ اٹھا کہ یہ آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جھپٹا مار کر لینا چاہتا تھا اور چھیننا چاہتا تھا. کہا جیسے بلی جھپٹا مارتی ہے کسی چیز کے اوپر، میں نے ایک دم آپ کو بچا لیا اور وہاں سے لے کے نکل گئی تاکہ آپ کی حفاظت کا سامان ہو جائے. تو اس طرح بے دین انسان بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. تو جاننا الگ ہے اور ماننا الگ ہے، لیکن جو مانا وہ صحابہ کی صف میں آ گئے اور جو ماننے سے انکار کیا وہ مردود ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکام و خسران کے اندر مبتلا ہو گئے. تو اس لیے ایمان نام ہے فیصلہ کرنے کا اور ایمان نام ہے جاننے کا. اس لیے دین کے ان سارے شعبوں میں سب سے زیادہ مقدم ایمان ہے کہ اللہ کی ذات عالی کا یقین ہو، اللہ کی قدرت اور کبریائی دل و دماغ میں بس جائے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتبار ہو اور آپ کی ذات اقدس کے اوپر پورا تعلق اور عقیدت ہو اور آپ کی ہر بول سے اور ہر ادا سے ہماری محبت کامل ہو. تو اس طرح محبت عقیدت کے ساتھ آپ کی اطاعت کے راستے پر اپنی زندگی کو چلانا یہ رسالت کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ چلو. ایسے نہیں کہ محبت میں جو جی میں آیا وہ ہم کر لیں، بلکہ محبت میں وہ کریں جس کا محبوب کی طرف سے تقاضا ہو. اب حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اوپر کے حصے میں آرام کر رہے تھے. اجازت مانگی، پتہ چلا کون ہے، کہا عمر ہے. واقعہ طویل ہے، مختصر یہ کہ آپ ملنے کے لیے پہنچے تو آپ کو اجازت ملی. جب آپ اندر گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے کہ آؤ عمر. جب آپ قریب پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پہ کپڑا بھی نہیں ہے، کرتا بھی نہیں ہے، اور جو آپ لیٹے تھے تو بوریے کے نشانات آپ کے جسم مبارک کے اوپر ابھر گئے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر آپ بے ساختہ رونے لگے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ اچھے خاصے آئے تھے اور اچانک رو پڑے، کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ ان قیصر و کسریٰ کو دیکھو جو خدا کے نافرمان ہے، اس روم کے بادشاہوں کو دیکھو جو اللہ کے باغی ہیں، اور یہ عیش و عشرت میں رہے، حشم و قدم ان کے آگے پیچھے رہے، نرم گدوں کے اوپر یہ آرام کرتے رہے، اور آپ انبیاء کے امام ہیں، کونین کے سردار ہیں، اور آپ کے جسم مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے، آپ کی یہ سادگی کہاں؟ تو یہ دیکھ کے میں رو رہا ہوں. تو آقا سمجھ گئے کہ میرا امتی میری محبت میں رو رہا ہے، لیکن آپ نے دعا نہیں دی اس موقع پر، بلکہ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ ایک دم گویا سرخ ہو گیا چہرہ آپ کا. اور فرمایا عمر ابھی تک دھوکے میں پڑے ہو اور ان نافرمانوں کی دنیا سے تم ہماری دنیا کا تقابل کرتے ہو. اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں رحمتیں رکھی ہے اور ان کے لیے دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ میری محبت میرے محبوب کے منشاء آخرت کے خلاف ہے. تو فوراً کہا اللہ کے نبی آپ میرے لیے استغفار کر دیجئے. آپ نے کوئی گستاخی نہیں کی، آپ نے کوئی برا بول نہیں بولا، لیکن سمجھ گئے کہ محبوب کی منشا یہ ہے کہ میری یہ محبت غلط ہے، میں نے آخرت کو بھلا دیا اور دنیا سے تقابل کر لیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائے. اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو فرمایا کہ یا نبی اللہ آپ میرے لیے استغفار فرما دیجیے. آپ نے فرمایا کہ آخرت کو اپنی نگاہوں میں بسایا کرو. گھر میں تشریف لائے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے بستر بچھایا تو بجائے دوہرا بچھانے کے آج چار طے کر دی.
اور چادر کو ڈبل کے بجائے چوبل بچھا دیا، اور جب چوہیرا بچھا دیا آپ اس پہ آرام فرمائے۔ صبح اٹھ کے فرمایا کہ ام سلمہ کیا تم نے آج بستر میں کوئی اور چیز استعمال کر لی؟ فرمایا یا نبی اللہ، نبی کے گھرانے میں اور کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے، اسی چادر کو جس سے میں آپ کے لیے دوہری بچھاتی تھی آج چوہری بچھا دی، 4 مرتبہ اسے طے کر دی تاکہ اس کی نرمی بڑھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت ام سلمہ کا یہ عمل میری محبت میں تھا کہ مجھے راحت پہنچ جائے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ دعا فرماتے آپ نے فرمایا ام سلمہ آئندہ احتیاط کرو اور ہمیشہ کی طرح دوہری بھجایا کرو، یاد رکھنا بستر کی یہ نرمی آخری رات کے اٹھنے میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ میری محبت محبوب کی منشا عبادت کے خلاف ہے، میں نے محبوب کی منشا کو نہیں پہچانا، تو آپ نے منشا تک کی تربیت امت میں کرائی کہ محبتیں ہو تو وہ جو محبوب کی منشا کے مطابق ہو، اور ان مناسبت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو چلانا ہو۔ اور ایسی زندگی کو اللہ پاک نے بالکل سیدھے سادے انداز میں اٹھایا۔ ادھر یتیمی کی حالت کے اندر آپ کی پرورش ہو رہی ہے، ایسی پرورش ہو رہی ہے کہ جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس موقع کے اوپر تمام دودھ پلانے والی انائیں کہتی ہیں کہ ہم دوڑی دوڑی آئیں، اور انہی میں حضرت حلیمہ بھی تھی اپنے قافلے کے ساتھ جو پہاڑ کے دامن سے یہ عورتیں نکلی تھیں۔ اب یہ کہتی ہے کہ میری سواری کمزور اور میرے گھر میں فقر و فاقے، اس کو قحط کا زمانہ، اسے چارہ بھی پورا ڈھنگ کا نہیں ملتا، نتیجے میں اوروں کی سواریاں دوڑ گئی، میری سواری پیچھے رہ گئی۔ میں نے ان سے کہا ذرا ٹھہریو، میں اکیلی ہو رہی ہوں تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ نانا دن چل رہا ہے، لہذا دن زیادہ ہو جائے گا تو ہم کو بچے نہیں ملیں گے، کوئی اور آ جائے گا، لہذا ہم تیری رعایت نہیں کر سکتے۔ وہ آگے بڑھ گئے، اور جو حضرت آمنہ کے گھر جاتا تو یہ دیکھ کے ہٹ جاتا کہ یہ یتیم گھرانہ ہے۔ اب ان کے پہلے ہی گویا 11 بچے موجود ہیں، اب جس دادا کے 11 بچے موجود ہیں وہ اس یتیم بچے کی بھی پرورش کر رہے ہیں، لہذا اب ایسے گھر کے اندر ہمیں کیا ملے گا، چلو کوئی اور گھر تلاش کر لو، تو دوسرے گھروں کو چلے جاتے۔ ادھر حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں بھی آگے دیکھی تو مجھے بھی یہی گھر ملا، لیکن میں بھی یہی سوچی کہ اس گھر میں کوئی شکل تو ہے نہیں، یہ تو یتیم بچہ ہے، اور خود جو ہے جن کی زیر پرورش ہے ان کے 11 بچے ہیں، لہذا وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے لیے کیا دیں گے، لہذا میں بھی دوسرے بچوں کو تلاش کرنے چلی۔ لیکن میرے جانے تک ساری عورتیں پھیل گئی تھی، اور جہاں جہاں آج لڑکے کی امید تھی وہ تولد ہوتے گئے اور ان لوگوں کے گودوں میں چلے گئے۔ اب اس کے بعد میں نے سوچا کہ میرے ساتھ کی عورتیں مجھے طعنہ دیں گی کہ کیسی بدفعال ہے کہ اسے کوئی بچہ بھی نہیں ملا، تو اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے، نیک نامی کو برقرار رکھنے کے لیے میں پھر پلٹ کے حضرت عامرہ کے گھر آئی اور کہا ٹھیک ہے یہی بچہ مجھے دے دو، کچھ اور نہیں تو نہیں۔ اور فرمایا جو ہی میں آپ کو اپنے گود میں ڈالی تو ایسے معلوم ہوا جیسے میری زندگی میں نئی قوت آ گئی اور نئی تراوٹ آ گئی۔ اور اس کے بعد میں جب میں نے آپ کو دودھ پلانے کا ارادہ کیا تو فاقوں کی وجہ سے دودھ مجھے پہلے ہی کم آ رہا تھا۔ اب یہ چونکہ ہمارا پیشہ تھا لہذا ہم پھر بچوں کو تلاش کر لیتے تھے۔ ایک بچہ صوبان نامی پہلے ہی میرے گود میں پڑا تھا اور وہ روتا تھا بھوک کی وجہ سے کہ اسے خود دودھ نہیں ملتا تھا۔ اب میں نے جب آپ کو لے لیا تو جب آپ نے اپنا منہ مبارک لگایا تو دودھ ایسے ابل پڑا جیسے دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ اب میرا دل بدلنے لگا کہ یا تو کوئی بات اور کوئی دوسرا ہی نقشہ ہے۔ اور جب میں اپنی سواری پہ سوار ہو کے چلنے لگی تو سواری کی قوت بڑھ گئی، اب وہ ایسے سر پر دوڑنے لگی کہ سارے پہلے جانے والی سواریاں پیچھے ہو گئی اور میری سواری آگے نکل گئی۔ اب وہ آتے ہوئے جو عورتوں کو میں نے فریاد کی تھی وہ مجھ سے کہہ رہے تھے حلیمہ ذرا ٹھہریو ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور میں کہہ رہی تھی کہ نہیں بچے روئیں گے، دیر ہو رہی ہے، میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتی۔ تو میں آگے چلی گئی، وہ سب پیچھے رہ گئے۔
اور جب گھر پہنچ کر میں نے بکری کا دودھ نتارنا چاہا تو جب اس کا دودھ دوہنا چاہا تو دودھ ایسے نکلا کہ جیسے گیا برتنوں کے برتن اس میں بھر گئے، اور وہ گھر جو بھوک سے بچے میرے تڑپتے تھے ان کے پیٹ بھرنے کی غذا ملنے لگ گئی۔ اب اس نقشے کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ اس گھر میں شکل تو نہیں ہے لیکن برکت ہے اس گھر میں۔ اور پھر اس کے بعد جب میں نے آپ کے ذریعے سے اس کیفیت کو دیکھا تو میرا دل پکار اٹھا کہ میں نے آپ کو دودھ نہیں پلایا، آپ کے صدقے اللہ نے مجھے دودھ دے دیا اور میرے گھرانے کی زندگی کو اللہ نے نحال کر دیا۔ تو یہ پہلے دن سے ہے شکل۔ تو ہمارے علماء امت نے لکھا کہ جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے سفیدی پھوٹ جاتی ہے تو نبوت کا ظہور 40 برس بعد ہوا، لیکن برکتوں کا ظہور 40 سال پہلے سے اللہ نے دکھلا دیا۔ اور جو اس راستے پہ چلے گا اللہ اس کی زندگی میں ایسی برکتیں دیں گے۔ جو داعی نبی کی دعوت کو قبول کرے گا اور جو داعی نبی کے دین کو قبول کرے گا اور جو داعی نبی کی آدابوں اور سنتوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ اس کی بھی حفاظت ایسی کریں گے جیسے یہ سنتوں کی حفاظت کر رہا ہے اور جیسے یہ اپنے اعمال کی حفاظت کر رہا ہے۔